دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان۔ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ زبان سے اقرار کرنا اور تصدیق سے دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ایمان جو ہے زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ آگے بات سمجھ میں، اصل میں ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان شرعی کی تعریف کیا ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں یہاں پر ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور دیگر لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ ایمان کے متعلق سب سے پہلی بات یہ سمجھیں اصل میں ایمان مرکب ہے یا بسیط؟ ایمان مرکب ہے یا بسیط یعنی غیر مرکب؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ماتوریدیہ کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یعنی ایمان جو ہے بسیط ہے۔ ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احناف اور ماتوریدیہ وغیرہ، ان کے نزدیک ماتوریدیہ جو ہے یہ بھی فقہی طور پر حنفی ہے۔ یہ حنفی ہے جو علم کلام میں ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل سنت والجماعت کے جو دو مشہور بزرگ گزرے ہیں جن کا ابتدا میں مبادیات میں بیان کیا گیا تھا، ایک شیخ ابو منصور ماتوریدی اور ایک شیخ ابو الحسن اشعری، یہ دو ہیں اہل سنت والجماعت کے علم کلام میں، عقائد میں امام۔ تو ہم ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین میں سے ہیں، اور حضرت ابو منصور ماتوریدی جو تھے وہ مسلکاً حنفی تھے، حنفی مسلک تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، البتہ اقرار باللسان دنیاوی احکام کے جاری ہونے کی شرط ہے۔ اجراء احکام دنیا کے لیے اقرار باللسان شرط ہے۔ مسلمانوں والے احکام کسی شخص پر اسی وقت جاری ہوں گے جب اقرار باللسان بھی ہوگا۔ اگر اقرار باللسان نہ ہو تو کسے پتہ چلے گا کہ کون مسلمان ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ماتوریدیہ کا جو مسلک ہے وہ کیا ہے کہ ایمان جو ہے تصدیق قلبی کا نام ہے، جسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے والتصدیق بالجنان سے تعبیر کیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ هو الاقرار باللسان یہ ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ یہ اجراء احکام دنیا کے لیے شرط ہے۔ تو پہلا مذہب ایمان کی تعریف میں کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور ماتوریدیہ کا جو مسلک ہے وہ کیا ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی ایمان مرکب نہیں ہے، صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اقرار باللسان اجراء احکام دنیا کے لیے شرط ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ دوسرا مذہب
شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کا ہے. شمس الائمہ سرخسی جی سین وا خا سین یا سرخسی مقام سرخس کے رہنے والے ہیں. سرخسی سین را خا سین یا شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی. فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کا ہے. ان دونوں کے نزدیک ایمان مرکب ہے. کس چیز سے؟ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان سے. تصدیق قلبی اور اقرار باللسان سے مرکب ہے ایمان. آگے بات سمجھ میں. تیسرا مذہب اس کے متعلق یہ ہے جو کہ دیگر ائمہ ثلاثہ فقہا محدثین اور متکلمین کا بھی ہے اور معتزلہ اور خوارج کا بھی ہے. جو کہ دیگر ائمہ فقہا محدثین متکلمین کا بھی ہے اور معتزلہ اور خوارج کا بھی ہے. لیکن ان میں فرق ہے، وہ میں بتاؤں گا. وہ کیا ہے تیسرا مذہب؟ کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان سے مرکب ہے. ایمان جو ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان. عمل بالارکان، ارکان کہتے ہیں اعضاء کو، یعنی اعمال صالحہ سے مرکب ہے. دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو اور اعمال کیے جائیں، اس سے مرکب ہے ایمان. آری بات سمجھ میں. لیکن فرق کیا ہے؟ جمہور متکلمین فقہا محدثین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اصل تصدیق قلبی ہے. اصل کیا ہے؟ تصدیق قلبی ہے. باقی اعمال جو ہے، اعمال صالحہ جو ہے وہ ایمان کامل کا حصہ ہے، نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے. اصل تصدیق قلبی ہے کس کے نزدیک؟ ائمہ ثلاثہ فقہا محدثین اور متکلمین کے نزدیک اصل تصدیق قلبی ہے. باقی اعمال صالحہ جو ہے، اقرار باللسان کا تو ہو گیا، اجراء احکام دنیا کے لیے شرط ہے. باقی اعمال صالحہ جو ہے وہ ایمان کامل کا حصہ ہے، نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے. جبکہ معتزلہ اور خوارج کے نزدیک اعمال صالحہ نفس ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان کا جز ہے. معتزلہ اور خوارج کے نزدیک اعمال صالحہ ایمان کا جز ہے، نفس ایمان کا حصہ ہے. آری بات سمجھ میں. تیسرا مذہب آگے سمجھ میں. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ اور فقہا محدثین اور متکلمین کے نزدیک اگر تصدیق قلبی موجود ہے تو وہ بندہ مومن ہے. اگرچہ اعمال صالحہ نہ ہو لیکن وہ بندہ کیا ہے؟ مومن ہے. کیونکہ اعمال صالحہ ان کے نزدیک کمال ایمان کا حصہ ہے، نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے. تو نفس ایمان تو پایا گیا تصدیق قلبی کی وجہ سے. جبکہ معتزلہ اور خوارج کے نزدیک چونکہ اعمال صالحہ نفس ایمان کا جز ہے، اصل ایمان کا جز ہے، تو اذا فات الجز فات الکل. جز فوت ہوا تو کل بھی فوت ہو جائے گا. آری بات سمجھ میں. بھائی دیکھیں، جیسے یہ کمرہ ہے آپ کا درسگاہ، اس درسگاہ جیسے کمرہ جسے کہیں گے، کسے کہیں گے؟ اس کی ایک زمین ہوگی، ایک چھت ہوگی، چار طرف دیواریں ہوں گی، ان سے مرکب ہے کمرہ. اگر صرف چاروں طرف سے دیواریں جو کہ اس کمرے کا ایک جز ہے، اگر وہ دیواریں ہٹا دی جائیں تو بتائیں یہ کمرہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. آپ کے پاس کتاب ہے، کتاب کس چیز سے مرکب ہے؟ اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہو یا اور صفحات ہو، اور
اب لکھا ہوا ہونا اور صفحات پر لکھا ہوا ہونا کم سے کم یہ کتاب کے لیے ضروری ہے۔ اگر صفحات تو ہوں مگر لکھا ہوا کچھ نہ ہو، اسے کوئی کتاب کہے گا؟ نہیں کہے گا کوئی بھی کتاب۔ انسان ہے، اب انسان جن چیزوں سے مرکب ہے، اگر پورا انسان ہو صرف گردن نہ ہو، اس کی گردن اور اوپر کا حصہ نہ ہو، اسے کوئی انسان کہے گا یا میت؟ میت کہیں گے، انسانوں سے نہیں کہیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو فقہاء، محدثین، متکلمین، جمہور متکلمین کا مسلک سمجھ میں آ گیا ائمہ کا، اور ان کا سمجھ میں آ گیا خوارج اور معتزلہ کا، بالکل فرق ہے۔ اچھا، اسی کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہم مرتکب کبیرہ کی بحث میں پڑھ کے آئے۔ ہمارے نزدیک بھی اور ائمہ ثلاثہ، فقہاء، محدثین، متکلمین، یعنی سارے اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ مومن ہے۔ اس کو ہم ثابت کر کے آئے پیچھے۔ تو اگر اعمال صالحہ ایمان کا، اصل ایمان کا جز نہیں ہے، جبھی تو وہ مومن ہے۔ اور معتزلہ اور خوارج کے نزدیک وہ ایمان سے مرتکب کبیرہ خارج تھا، کیونکہ ان کے نزدیک اصل اور نفس ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ چوتھا مذہب کیا ہے؟ چوتھا مذہب یہ ہے ایمان کے متعلق کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ صرف معرفت کا نام ہے۔ یہ مرجیہ کا مسلک ہے۔ یہ مسلک کس کا ہے؟ مرجیہ کا۔ تصدیق قلبی بھی نہ ہو، اقرار باللسان بھی نہ ہو، اعمال بھی نہ ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کچھ بھی نہ ہو، صرف معرفت ہو۔ لیکن یہ مسلک بھی غلط ہے۔ معتزلہ اور خوارج کے مسلک کی تردید ہم نے کر دی ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا کہ جو ہم پوری مرتکب کبیرہ کی بحث پیچھے پڑھ کر آئے ہیں وہ سب اسی مسلک کی تردید میں اصل ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج مانا تھا۔ مرجیہ جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے، اور معرفت کا نام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے اعمال کوئی مضر بھی نہیں ہے، نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مضر نہیں ہے، اعمال گناہ مضر نہیں ہے۔ لیکن یہاں تعریف کی تردید ہمیں کرنی ہے کہ اصل میں ایمان صرف معرفت کا نام نہیں ہے۔ اگر ایمان معرفت کا نام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو بدترین کافر قرار نہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو بدترین کافر قرار، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جگہ جگہ کہیں ان کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے تعبیر فرمایا یہودیوں عیسائیوں کو، اور کہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو سور بنایا، کہیں ان کو بندر بنانے کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس طرح نہیں فرماتے۔ اگر ایمان کے لیے صرف معرفت کافی ہوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے صرف اس کی معرفت، دل سے اس کو مانا بھی نہیں، اقرار بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اگر یہ کافی ہوتی، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے خود یہودیوں کے بارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب یعنی تورات دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اولاد کی معرفت انسان کو کتنی زیادہ ہوتی ہے، دور سے بھی آتے ہوئے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو جس طرح اولاد کو پہچانتے، اولاد کی معرفت فرمایا کہ ویسی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح پہچانتے کہ ہاں یہ نبی برحق ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ معرفت تو تھی، مانا نہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کے لیے وعید سخت بیان ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی حکم آیا کعب بن اشرف کو
یہ بہت گستاخیوں کا مرتکب ہوتا ہے، کعب بن اشرف کو قتل کروایا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بنو قریظہ بنو نذیر کو بھگایا مدینہ منورہ سے. معرفت تو تھی نا لیکن مانتے نہیں تھے. تو مقصد یہ ہے کہ مرجیہ کا جو مسلک ہے ایمان کے لیے معرفت، تو پھر تو ان کو بھی کافر اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بدترین کافر قرار دیا ہے. پتہ چلا ایمان کے لیے صرف معرفت کافی نہیں ہے. چوتھا مذہب ایمان کی تعریف میں سمجھ میں آ گیا جی. یہ سورہ بقرہ دوسرے سپارے کے اندر یہ آپ کو ملے گی. آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے لیکن الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون 16-17 قرآن کے اندر جو ہے نا پہلے صفحے کے آخر میں ہی یہ آیت آپ کو ملے گی. آخری لائنوں میں، یا تو بالکل آخری لائن میں یا آخری لائنوں میں ملے گی. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے اندر دوسرے سیقل پارے میں. حافظات ہوں گی کوئی وہ بتا دیں گی. آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، پانچواں مذہب ایمان کی تعریف کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کرامیہ کا ہے. کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے. کرامیہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے. وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس جب کوئی آ کر کلمہ شہادت کا، شہادتین کا اقرار کرتا تھا تو وہ اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں. یعنی تصدیق قلبی کا سوال اس سے نہیں کرتے تھے. یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، تصدیق قلبی ہے کہ نہیں. اقرار باللسان ہوتا تھا اور اس بنیاد پر وہ اس کے ایمان کو قبول کر لیا کرتے تھے. کرامیہ کی دلیل سمجھ میں، مذہب سمجھ میں آیا اور دلیل سمجھ میں آئی. اس کا جواب یہ ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام گئے تھے، جا رہے تھے تو وہاں پر ایک چرواہا نظر آیا. یہود کی بستی میں ایک چرواہا نظر آیا تو وہاں پر انہوں نے اس چرواہے کو قتل کرنا چاہا. تو ایک صحابی نے تو اس نے جو ہے نا السلام علیکم، انہوں نے ابھی ارادہ کیا تو اس نے مسلمانوں کے طریقے پر سلام کیا. تو وہ جو صحابی تھے آگے انہوں نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنی بکریاں بچانے کے لیے یہ کلمہ وغیرہ پڑھ کے دکھا رہا ہے. انہوں نے اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، واقعہ بتایا گیا. حضرت اسامہ بن زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا اور بہت یعنی کام سمجھا. فرمایا کہ حلا شققت عن قلبی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی بکریاں بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلا شققت عن قلبی، یا بعض روایت میں حلا شققت قلبہ، کہ اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا تم نے، اس کا دل چیر کر تم نے کیوں نہیں دیکھ لیا. اگر ایمان کے لیے صرف اقرار باللسان کافی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جب اس نے زبان سے اقرار کر لیا تھا تو یہ کافی تھا. لیکن فرمایا کیا فرمایا، یعنی حلا شققت عن قلبی جو فرمایا، پتہ چلا کہ ایمان کا مقام وہ ہے کہ تمہیں اگر اس کی زبان پر اعتبار نہیں ہو رہا تھا تو تم اس کا دل چیر کر دیکھ لیتے، تم اس کا دل چیر کر دیکھ لیتے. دوسری بات، یہ جواب سمجھ میں آیا. دوسرا جواب، منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو مسلمان شمار کیا گیا.
اقرار باللسان کی وجہ سے ظاہری احکام تو مسلمانوں کے جاری ہوئے، لیکن ان کو مسلمان شمار نہیں کیا گیا، نہ قرآن نے مسلمان شمار کیا نہ حدیث نے، اور جہاں کیا ہے اگر وہ اور مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے للاکثر کے تحت جو ہے نا کہہ دیا، لیکن خاص ان کو کہیں مسلمان کہہ کر شمار بیان نہیں کیا گیا، تو وہ بھی اقرار باللسان کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک منافق کو قتل کیا تھا، اگر یہ کافر ہوتے، اگر یہ مسلمان ہوتے تو ان سے قصاص لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعے پر۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ ایمان کے لیے تصدیق قلبی ہونا ضروری ہے، صرف اقرار باللسان کافی نہیں ہے، نہ صرف معرفت کافی ہے، اور نہ تینوں چیزیں ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ جہاں تک اعمال صالحہ کی بات ہے وہ ہم پیچھے بیان کر کے آ چکے، ان لوگوں کو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مومنین فرمایا، من المؤمنین وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جہاں تک بات ہے اقرار باللسان کی، تو یہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے، ایک صحابی کا واقعہ بھی موجود ہے کہ حالت اکراہ میں، اضطراری حالت میں، حالت اکراہ میں کہیں ایسی جگہ موجود ہو، حالت اکراہ میں اقرار باللسان ساقط ہو جاتا ہے، اور اقرار باللسان کے ساقط ہونے پر گناہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ اصل ایمان تصدیق قلبی تو موجود ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایمان کے متعلق پانچوں مذاہب آپ کو سمجھ میں آ گئے، صاحب مذاہب کے نام بھی میں نے بتا دیے، اور پتہ چلا کہ جب حالت اکراہ میں اقرار باللسان ساقط ہو جاتا ہے تو فخر الاسلام بزدوی اور شمس الائمہ سرخسی کا جو مسلک ہے کہ ایمان جو اقرار باللسان اور تصدیق قلبی سے مرکب ہے، تو یہ اقرار باللسان والی بات بھی درست نہیں ہے، یہ صرف اجراء احکام دنیا کے لیے شرط ہے۔ اعمال صالحہ کمال ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ فقہاء محدث متکلمین اور ائمہ کا مسلک ہے۔ اصل صرف تصدیق قلبی ہے، جیسا کہ احناف اور ماتوریدیہ کا مسلک ہے۔